بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ٹینشن کا روحانی حل۔ کل میں نے جب ویڈیو اپلوڈ کی ٹینشن اور ڈپریشن کے اوپر تو بہت سارے مجھے فون موصول ہوئے جس میں یہ کہا گیا کہ آپ اس کا روحانی حل تجویز فرمائیں، کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا، پبلک کا کہنا تھا کہ ہم نے ڈاکٹروں کے چکر بھی لگائے ہیں، ڈپریشن کے لیے مختلف ادویات، نیند کی گولیاں ہوتی ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، مختلف قسم کی ادویات کا بھی سہارا لیا، ذہن سے وہ چیزیں نہیں جاتی، تو آپ اس کا کوئی روحانی حل تجویز فرمائیں۔ تو میں اس سلسلے میں آج روحانی حل آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جب تک میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جب تک آپ کسی چیز کا حل، جو میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ پریکٹیکل نہیں ہوگا، ڈاکٹروں کے بس کی بھی بات نہیں ہوتی۔ مطلب ڈاکٹر نے تو آپ کو ایک ٹینشن سے دور کرنے کے لیے کہ آپ کو کوئی بلڈ پریشر نہ ہو جائے، شوگر نہ ہو جائے، زہر غم زدہ رہیں گے، لیکن عملی طور پہ جب تک ہم کسی چیز کے اندر ورک نہیں کریں گے، جس چیز کی پریشانی ہے اس کے لیے کام نہیں کریں گے، تو وہاں تک پریشانی ہم کی قائم رہے گی۔ اس کے لیے ہمیں عملی کام کرنا ہوگا، وہ میں نے اس میں بھی کہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کوئی بھی چیز ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ اس لیے ہم جاتے ہیں کہ دماغ بہت پریشانی کی حالت میں کوئی ایسا حملہ یا فالج کا اٹیک یا ایسی بات نہ ہو جائے، اس لیے وہ وقتی طور پہ جانا پڑتا ہے۔ لیکن آپ کے قرضے یا آپ کے دنیاوی مسائل جتنے بھی ہیں وہ تو آپ کے کرنے سے حل ہوں گے۔ دیکھیں میرا معلومات، حقیقی معلومات کا پروگرام کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر حقیقت کی نظر سے سوچیں۔ آپ اس ویڈیو سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر اس کا حل علاج کریں گے، ڈاکٹر تو آپ کو وقتی طور پہ آپ جس قسم کی شدید قسم کے ٹینشن کا شکار ہے، ہو سکتا ہے اس سے ٹینشن لے کر آپ کا دماغ شدید قسم کا مفلوج ہو جائے، کوئی اٹیک ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، اس لیے وہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ وہ بھی ایک بڑی کارآمد ویڈیو، آپ اگر دوبارہ سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب آپ نے اس کا روحانی حل مانگا ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ عملی چیزوں کے ساتھ ساتھ، کاموں کے سلسلے کے ساتھ ساتھ، حقیقت کی روشنی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ پاک صاف رہیں، ہمیشہ پاک صاف رہیں۔ مطلب کوشش کیا کرے کہ دن میں 3-4 مرتبہ ویسے بھی وضو کر لیا کرے، ضروری نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو، یعنی وضو غسل کی حالت میں رہے، اور اللہ کا ذکر ضرور بجا لائے، ذکر ضرور کیا کرے، یا رحمانو یا رحیموں کا ذکر کر لیا کرے، یا تیسرے کلمے کا ذکر کر لیا کرے، یا پہلے کلمے کا ذکر کر لیا کرے، یا درود پاک کا ذکر کر لیا کرے، یعنی آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں واقع ہو گئی۔ یہ اس کا روحانی حل ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ دلوں کا چین صرف اللہ ہی کے ذکر میں ہے، تو آپ اللہ کے ذکر سے سرشار رہیں گے۔ اپنے کام پہ بھی جائیں، ضرور جائیں، ہر جگہ پہ اپنی جو ضروریات زندگی ہے اس کے اندر رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 2، آپ ذکر اللہ میں مشغول رہیں۔ کسی صحابی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز کوئی بتا دے کہ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، تو آپ نے کہا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو ہمیں جس مالک کائنات نے، جس مالک حقیقی نے، یا حیو یا قیوم نے ہمیں زندگی بخشی ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم جب تک اس کا ذکر بجا نہیں لائیں گے، ہم اس مرتبے کی چیزوں کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ لہٰذا اس کے لیے روحانی حل میں نے بہت تجویز کی ہے آپ کو کہ آپ درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ یہ میں نے چند منٹ کے اندر یہ بات کر دی ہے، لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ عام بات نہیں کی میں نے آپ سے۔ میں نے کہا ہے کہ جب تک انسان کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی عام سی بات، عام بات کوئی بھی نہیں ہوتی، آپ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں، سال بعد آپ کو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی واضح نظر آئے گی۔ ہمیشہ باوضو رہیں، صبح، دوپہر، شام، مختلف اوقات میں مسجد میں جا کر یا گھر میں وضو کا اہتمام کیا کریں، اور اللہ کا ذکر بجا لایا کریں۔
میں ذکر اذکار آپ کو بتا دیتا ہوں مختلف قسم کے جو آپ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایک ذکر، سبحان اللہ واب حمدہ ہی، سبحان اللہ واب حمدہ ہی، سبحان اللہ واب حمدہ ہی، یہ بھی کر سکتے ہیں. ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرے کلمے کا آپ ذکر کر سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلا کلمہ آپ پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ. تو آپ درود پاک جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں میرے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی بھیجا کرو. جی آپ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر اس کے اندر شک کی زہر ہے. جب قرآن پاک کے اوپر ہمارا پورا یقین ہے کہ دلوں کا چین صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے، تو یہ اللہ ہی قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ دلوں کا چین صرف اللہ کے ذکر میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں اور آپ بے چین رہیں، آپ کے مسئلوں کے اندر پریشانی رہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ اپنی جد و جہد دنیا کے جو معاملات ہیں زندگی کے، وہ ہر بندہ خوش اسلوبی سے چلاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طریقی میں رات کو آدھی طریقی میں اللہ کا ذکر بجا لایا کرے. ہمیشہ کوشش کیا کرے کہ باوضو رہا کرے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا روحانی حل ہے. بہت سارے لوگوں کی خواہش کے مطابق یہ بھی میں نے ویڈیو آپ کو ڈال دی تھی، پھر بھی میں نے ڈالنی تھی، لیکن آپ کی بہت ساری خواہش تھی تو میں نے اس کے پیش نظر یہ بھی ویڈیو ڈال دی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی دینی کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اور ان ہستیوں کا صدقہ جن پہ میرے اللہ نے انعام کیا، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. اللہ حافظ.